السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہو اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 7 کے تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 7 یہی ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے نسبت کوئی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ الفاظ کے معنی سب سے پہلے سنیں۔ نسبت کا مطلب ہے آبا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت کے معنی تعلق ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار کا مطلب بات چیت، وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ثابت کے معنی وہ ستارہ جو گردش نہ کرے، مراد بے عمل آدمی وہ بندہ جو عمل لحاظ سے بگڑا ہوا ہو۔ سیارہ وہ ستارہ جو گردش کرے، مراد بعمل آدمی، یعنی وہ انسان جو گردش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، عمل لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیارہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں موجودہ مسلمان اور آباء و اجداد کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک موازنہ پیش کر رہے ہیں، ایک بیلنس پیش کر رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ کر سکے، کیونکہ ان کے اندر کیا خامیاں ہیں، ان کے اندر کون سی خوبیاں تھی کہ ان کے اندر نہیں ہے، ان کی خوبیاں، ان کی خامیاں، تو ان کے اندر خوبیاں تھی، ان کے اندر خامی پیدا ہو گئی۔ تو اگر یہ ان خامیوں کو نکالیں گے، ان کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی، تو خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ لہٰذا نبی اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی بتا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ کر کے ان کے حالات کو سدھارا جا سکے، ان کے حالات کو ٹھیک کیا جا سکے، درست کیا جا سکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو محض باتیں بناتا ہے، تو گفتار کا غازی ہے، تو بات چیت کے غازی ہے، تو بات چیت میں بہت زیادہ سبقت لے جاتے ہو۔ تم لوگ تو بات چیت کے یعنی بازی کرو۔ گفتار کا غازی وہ شخص ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے، اور کاہلی اور سستی اس کی عادت ہوتی ہے، اور وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کرنے کی بجائے محض باتوں پر ہی اکتفا کرتا ہے، یعنی باتونی لحاظ سے وہ بہت آگے ہوتا ہے، جبکہ تیرے آباء و اجداد وہ تھے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے بھی باکمال تھے، شرافت، عزت اور اعلیٰ انسانیت کے مجسمے تھے، اور جن کی ذات میں بہترین انسانی اوصاف موجود تھے، جمع تھے، جو محض باتیں بنانے کی بجائے عمل سے اپنی زندگیاں سنوارنا، ٹھیک کرنا، درست کرنا بخوبی جانتے تھے، جن کا ہر ایک قدم دوسروں کے مفاد اور خدمت خلق کے لیے ہوتا تھا۔ مطلب وہ جو قدم بھی اٹھاتے تھے اس میں کسی مسلمان بھائی کا فائدہ چھپا ہوتا تھا۔ آج کل تو مسلمان کے بھی کام نہیں آ رہے، بڑی حیران کن بات ہوتی ہے، بڑے حیران کن معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ آج کل مسلمان بہت زیادہ گھرا ہوا ہے، اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، دونوں سے۔ مسلمان تو وہ ہونا چاہیے کہ ان کے عمل سے، ان کے گفتار سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، جن کا ہر عمل بے غرض، بے لوث، پاک اور نفسانیت سے یعنی وہ خالی تھا، جو اس قدر جرأت مند، بے خوف اور حق دو گو تھے، حق بولنے والے تھے،
کہ موت ہی ان سے ڈرتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ گفتار کے غازی، تم لوگ تو گفتار کے غازی، وہ کردار کے غازی تھے، اور ایمانی طاقت ان کی بدرجہ مضبوط ہوتی تھی، لیکن تم لوگ تو بہت زیادہ مطلب یعنی سستی کے شکار ہو گئے ہو۔ اس کے وجہ سے ایک شعر ہے کہ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو اپنی مقناطیسی شخصیت کی بدولت معاشرے کو نصب العین کی طرف لانے کی ہمت رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ صرف اپنی دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ آخرت کے فائدے کو دیکھتے تھے۔ ان کو آخرت بڑی پیاری تھی، لیکن ہم لوگوں کو تو دنیا کی زندگی بڑی پیاری ہے۔ ہم تو دنیا سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ زندگی تو ہمیشہ ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ تو زندہ نہیں رہیں گے۔ کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ جب مسلمان کا بھائی بن جائے۔ جس طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بھی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین بھائی بھائی ہیں۔ لیکن آج کل تو مسلمان کے نام سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عملی لحاظ سے کیا ہو۔ اس کے حوالے سے اقبال مطلق ایک شعر بھی ہے کہ ہو حلق یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلق یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہو حلق یارا، اگر اس شعر کی تشریح بھی کرتا ہوں، ہو حلق یارا، اگر یاروں کا حلقہ ہو، یاروں کی محفل ہو، دوستوں کی محفل ہو، مسلمان کے پاس بیٹھا ہو تو بریشم کی طرح نرم، یہ مسلمان پھر ریشم کی طرح نرم بن جاتا ہے، اس کا دل ان کے لیے نرم بن جاتا ہے۔ رزم حق و باطل ہو، رزم کا مطلب جنگ، لڑائی، جنگ کا میدان۔ رزم اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں مسلمان اور کافروں کا آپس میں لڑائی ہوتی، تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ اور جب مسلمان کا سامنا کافر کے سامنا ہو، ان کے ساتھ جنگ کے میدان میں یعنی ان کا سامنا کرے، تو پھر یہ فولاد بن جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان کے لیے فولاد بنا ہوا ہے۔ جس طرح اقبال مطلق ایک شعر ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ایک شعر اور ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بیکرار نہیں کرتے۔ اور ایک شعر اور بھی اس کے حوالے سے ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بہرحال زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی جو صلاحیت تھی، ان کا ایمانی درجہ جو تھا، وہ کسی بھی بندے سے ڈرنے والے نہیں تھے، چاہے وہ امیر تھے، چاہے بادشاہ تھے، لیکن ان کے دلوں میں خوف خدا تھا۔ لوگوں کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا۔ لیکن علامہ اقبال مطلق کہتے ہیں کہ جب تم کیا ہو، ان تمام خصوصیات سے عاری، تناساری، عیش و شرک میں مبتلا، اور ایک دوسرے سے سبقت لینے میں یعنی گھرے ہوئے ہو، مشغول ہو گئے ہو، مستغرق ہو گئے ہو، موم ہو گئے ہو، جبکہ ماضی کے آئینے میں ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال آن حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی تمام زندگی عمل و جدوجہد میں گزری، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے لائٹ ہے۔ اقبال یہی چاہتے تھے کہ موجودہ مسلمان بھی بے عملی کا راستہ چھوڑیں، اور جب یہ بے عملی کا راستہ چھوڑیں گے، اپنے آباء اور اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے، تو کامیابی ان کے قدم چھومے گی۔ زندگی کا راز اقبال کے ان اشعار میں بھی پوشیدہ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹیر گئے کچل گئے ہیں، اس رہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں
کہ اگر تم لوگ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو تو آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. مطلب تمہارا جو تعلق ہے تمہارا تو وہ تعلق نہیں رہا. مسلمان کا تعلق مسلمان کا بھائی ہونا چاہیے تھا. جس طرح یعنی جو والدین ہوتے ہیں، یا اسی طرح اگر ایک بندہ اگر ان کے والد مولوی ہو، قاری ہو، تو لہٰذا ان کا بیٹا ان کو بھی قاری بننا چاہیے. یا اگر قاری نہیں بنتا تو کم از کم ان کے اخلاق تو اتنے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے کہ کل لوگ تو ان کو تانے تو نہ دیں کہ آپ کے والد تو مولانا تھے اور تم تو کیا ہو. بہرحال اسی طرح یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ تو مسلمان ہو، صرف برے نام مسلمان. برے نام مسلمان تم نے خود کو بنایا ہوا ہے، اور تجھے عباس سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تیرا تعلق تو ان کے ساتھ نہیں رہا. اور تعلق اگر تم لوگ کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں تو کس وجہ سے کہہ رہا ہوں؟ کیا تمہارے اندر وہ طریقے موجود ہیں؟ تمہارے اعمال ٹھیک ہے کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ، تو گفتار کے غازی ہو اور وہ کردار کے غازی تھے. تو ثابت ہو، تو ایک جگہ پہ مطلب کھڑے ہوئے ہو، تو ایک جگہ سے ہل نہیں رہا، تو ساکت ہو گئے ہو، ساکن ہو گئے ہو، سکوت کے شکار ہو گئے اور حرکت کر نہیں رہے ہو. لہذا اس کے وجہ سے ایک شعر بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عملی لحاظ سے اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو عملی لحاظ اگر ہمارا عمل ٹھیک ہوگا تو جنت میں جائیں گے، ہمارا عمل غلط ہو تو جہنم میں. تو اس وجہ سے اقبال ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف گفتار کے غازی مت بنے، کردار کی بھی غازی بنے. یہ جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے تھے، لہٰذا ہم سب کو ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق ہوں، اور ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون طریقے تھے، جو پیارے طریقے تھے، ان کے مطابق ہماری زندگی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامیابی ملے گی. اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے. ایک دفعہ میں طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح مطلب یہاں پہ جو لوگ فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مطلب صبح کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جمعے کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر صبح کی جو نماز کی جو نمازی ہیں جس طرح جمعے کی نمازی ہیں، تو اگر یہ دونوں برابر ہو جائے تو پھر ہم نہیں رہیں گے. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ بشیر کی تشریح سے استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.